السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد امانت اولاد انسان کو سونپی گئی ہے اور اس امانت کا اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ کے نزدیک ایمان کو ختم کرنے والی اور خلا پیدا کرنے والی چیزوں میں وعدہ خلافی ہے اور امانتوں کو ضائع کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں تو یہ دیکھے کہ عہدہ اور منصب نااہل لوگوں کو دیا گیا ہے اور جس زمانے میں امانتیں ضائع ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے. یعنی آخری زمانے میں خیانت عام ہو جائے گی. خیانت کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے پیسے میں ہیر پھیر کرنا، حساب کتاب میں ہیر پھیر کرنا، دھوکے کے ساتھ کسی کو لوٹ لینا، کسی کی امانت پر میلی نظر رکھنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ خیانت کی ناقص تعریف ہے. عہدے سے وفا نہ کرنا، ڈیوٹی سے وفا نہ کرنا، رشتوں سے وفا نہ کرنا، ذمہ داریوں سے وفا نہ کرنا، اپنے کام ادا نہ کرنا، یہ خیانت کی بدترین صورت ہے. یہ خیانت کی بدترین صورت ہے کیونکہ پیسے میں جس نے دھوکہ دیا اس کی تو تلافی ہو جائے گی. آج 1,00,000 2 5 10 50 کا نقصان ہوا ہے تو آئندہ زمانے میں ممکن ہے اللہ رب العزت اس کی کوئی اور صورت بنا دے. لیکن اگر تعمیر کا نقصان ہو گیا، یعنی اولاد کی تعمیر بدعقیدگی پر ہو گئی، جھوٹ پر ہو گئی، قطارے پر ہو گئی، آواز بلند کرنے پر ہو گئی، اگر تعمیر جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ غلط کھڑی ہوئی تو اس کا نقصان تو صدیوں تک جائے گا، نسلوں تک جائے گا. یہ اس ذمہ دار کو تو نسلیں روئے گی.
کہ جاتے جاتے تو ہمیں اس راستے پر لگا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک فرد کی تربیت ایک قوم کی تربیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے نظریات اور ہماری صفات ہوتی ہیں جو ہماری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، ہمارے آباء میں جاتی ہیں۔ اب ایک کی تربیت نے ہی خلل ڈال دیا تو بنیاد میں خلل پڑ گیا۔ اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کے داماد، اس کے سسرال، اس کے ساتھ وابستہ لوگ سب اس رنگ میں رنگے ہیں۔ اب ان کی عادت جو خراب ہو رہی ہے، یا وہ عذاب قبر کا شکار ہو رہے ہیں، یا وہ میدان محشر میں منہ لٹکائے کھڑے ہیں، یا وہ غمگین ہیں، یا محشر کے میدان میں ان کے منہ سیاہ ہو چکے ہیں بے نماز ہونے کی وجہ سے، تو جس نے ان کی بنیاد کو خراب کیا وہ بھی گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بڑی حساس اور تسمے میں بددیانتی کرنے والا شہید ہو، تسمے میں بددیانتی کرنے والا شہید ہو تو پکڑا جاتا ہے، اور نسل میں بددیانتی کرنے والا وہ شہید بھی نہیں ہے اور بے فکر بھی ہو۔ خیبر کی جنگ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھی کی شہادت ہوئی ہے۔ احباب نے کہا ہنیئا لہو بالجنہ، جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میں نے اس کے جسم پر آگ کی چادر لپٹی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ نظریاتی بحث ہے کہ اس کا ایمان، اس کی خدمات، اس کا صحابیت، یہ ساری چیزیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابی جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اعمال قبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اللہ انصاف کے پروسیس سے گزارے یا نہ گزارے، معاف کرنے کا وہ پابند نہیں ہے، جتنی بنتی ہے سزا اتنی دینا چاہے تو دے دے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جب روح قبض ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش ہل گیا۔ جب جنازہ اٹھا 70,000 فرشتوں کو رب نے بھیجا، جاؤ اس کے لیے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس سے کوئی قبر کے ضبطے سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قبر کو فراغ کر دیا۔ تو صحابہ کا فائنل نتیجہ جنت ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی بڑی لغزش بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی حیثیت سے ہو گئی ہو، پہلی نظریاتی بات یہ ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، بھول، غفلت، نادانستہ، سستی، ان چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا ہو تو اس کی جتنی سزا بنتی ہے، چاہے تو صاف معاف کر دے، چاہے تو کچھ معاف کر دے، چاہے تو پوری جتنی سزا بنتی ہے دے کے پھر معاف کر دے۔ یعنی بہرحال عدالتی سسٹم اور پروسیس ہے جو اس سے میں گزر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے آگ کی چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا مالک غنیمت سے اس نے چادر تقسیم سے پہلے اٹھا لی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نہیں، ساری دنیا کا سونا چاندی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ چادر اٹھانا خیانت کے لیے نہیں تھا، وہ چادر اٹھانا اس لیے تھا کہ یہ معمولی چیز ہے، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہم لوگ رزق لے کر اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ ناپاک لوگ جو رہتے ہیں یہود، ان کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں، مہینہ ہو گیا ہے، برسر بہکار ہے، زخم کھا رہے ہیں، گھر بار سے دور ہیں، فی سبیل اللہ ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو استعمال کی ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں بھلا کوئی پکڑ ہوگی۔ وہ لاؤبالی اور بے پرواہی تھی، وہ کوئی بدریت ہی نہیں تھی۔
کہ کوئی دیکھ نہ لے، میں جلدی جلدی چادر اٹھا نہ، یہ چیز نہیں کہ چادروں کی اوقات کیا ہے. نیتوں کا ضامن اللہ ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں کا ضامن اللہ ہے. نیت ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ گناہ بڑا نہیں ہے اور ہوتا وہ بڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی غلطی یہ بتائی کہ اس نے چادر اٹھا لی، مال غنیمت سے چادر اٹھائی. تقسیم سے پہلے ممکن ہے، تقسیم کے بعد وہ انہی کے حصے میں آ گئی. ایک چادر کی خیانت وہ شہید کے لیے بھی معافی کا سبب نہیں بنا. ایک چادر کی خیانت اور ایک نسل کے ساتھ خیانت، ایک ذریت کے ساتھ خیانت، یہ تو ناقابل تلافی نقصان ہے. یہ تو ناقابل تلافی نقصان ہے. ابھی داؤد میں حدیث آتی ہے، کیونکہ خیبر کا مارکا پورا مہینہ جاری رہا. ایک شخص کے جنازے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، شہدائے خیبر میں سے. آپ نے فرمایا صلو علی صاحب، اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو. اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو. گویا وہ مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں. اسی بنیاد پر ہم عرض کرتے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کے جنازے میں بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ چلے جائے گا، الگ ہو جائے گا. 2-4 بندوں کو بھیجیں، کرکٹ ٹیم کے بندوں کو بھیج دیں، انہیں کو جاؤ جنازہ پڑھیں. یعنی معاشرے کے جو ناکارہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ دیندار نہیں ہیں، تقوی والے نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، لاؤبالی ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے چند نکموں کو بھیج دیں، جاؤ جنازہ پڑھو اور اسے دفن کر دو. مؤسسین شریک نہ ہوں، علماء، محدثین، مفسرین، متقین، مسجدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنے والے دیندار لوگ، یہ خاص اللہ کے خاص اور VIP یہ شریک نہ ہو. یہ شریک نہ ہو. عام لوگ، معمولی لوگ شریک ہو جائیں، معمولی لوگ شریک ہو جائیں. صلو علی صاحب، جاؤ اپنے ساتھی کا جنازہ. فتغیرت وجوہ الناس، لوگوں کے چہرے افسردہ ہو گئے. اللہ اس کا کیا جرم ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش نہیں کرنا چاہ رہے. لوگوں کی پریشانی کو بھانپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا ان صاحبکم ھذا قد غل فی سبیل اللہ، تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں سے کچھ چرا لیا تھا، کچھ اٹھا لیا تھا، کچھ خیانت کی تھی، اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز یہود لا تساوی درہمین. ہم نے جا کے اس کے سامان کو، شہید کے سامان کو ہم نے تلاش کیا. اس کے تھیلے میں سے، اس کے بستے میں سے 2 خرز ملے، جیسے بٹن ہوتے ہیں اس طرح کی کپڑوں کی ڈیزائننگ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، بکسوا ہے، بٹن ہے، اس طرح کی پن ہے، کوئی چیز تھی. من خرز یہود، عموماً یہودی اپنے کپڑوں پر وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہودیوں سے مال غنیمت میں آئی ہوئی وہ چیز تھی، تو کوئی ٹانکا شانکا لگانے کے لیے انہوں نے وہ بٹن، وہ سوئی، وہ پن، وہ کوئی چیز اٹھا لی. لا تساوی درہمین، 2 درہم اس کی قیمت نہیں تھی، 2 درہم اس کی قیمت نہیں تھی. اللہ نے خبر دی کہ آپ سفارش کرنے کے لیے نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے انکار کر دیا. 2 بٹنوں کی خیانت معاف نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے ہم اپنی اولادوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر بار کے ساتھ اپنی دینی ذمہ داری کے حوالے سے کیا گل کھلا رہے ہیں. رات کے 2 بجے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، بارشوں میں بھاگ رہے ہیں، قرضے اٹھا اٹھا کر ہم بدحال ہو چکے ہیں. ان کی پراپرٹیاں بنانے میں ہم اپنی ساتھ تک کو متاثر کر دیتے ہیں، اور ان کی اخلاقیات، ان کے عقیدے کے کون ذمہ دار ہے؟ ان کے نظریے، ان کے خلق کے کون ذمہ دار ہیں؟ ان کی تربیت کے کون ذمہ دار ہیں؟
یہ بہانہ ہمارا کافی نہیں ہوگا کہ ہم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، ہم عالم تھوڑی ہیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم ماحول انہیں کو دیں، دینداری کا ماحول دیں، دینداری کا دوستانہ دیں، ان کو مساجد کے ساتھ جوڑ دیں، مدارس کے ساتھ جوڑ دیں، متقی پرہیزگار لوگوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہو، دعوتیں ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو۔ نسل کو پیغام اسی طرح جاتا ہے، اولادوں کو پیغام اسی طرح جاتا ہے۔ رجحانات یوں ہی بڑھتے ہیں، رجحانات یوں ہی بڑھتے ہیں۔ بات رکی تھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی۔ گدھے پر سوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں۔ یا غلام یعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، بیٹے کچھ باتیں میں سکھاتا ہوں، وہ سیکھ لو، اللہ تمہیں نفع دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، دیندار زندگی گزار، اللہ تعالیٰ تجھے مصیبتوں سے، آفتوں سے، بدقسمتیوں سے، بیماریوں سے، اولادوں کی نافرمانی سے، غموں سے اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ خوشی کی زندگی گزارے گا تو، بے دینی کی زندگی وبال ہے، مصیبت ہے، غم ہے، پریشانی ہے، بے قراری ہے، یہ جڑ ہے ہر صاحب کی کہ بندہ بے دین ہو۔ پہلے نصیحت، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے بالکل پاس پائے گا۔ کوئی مصیبت آ گئی تو تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، بلانا نہیں پڑے گا، منت نہیں کرنی پڑے گی، تڑپنا نہیں پڑے گا، انتظار نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے مصیبت آئے گی ویسے ہی تو اپنے آپ کو اللہ کے پاس پائے گا۔ رب بن مانگے تیری مدد کرتا جائے گا، بن مانگے مستجاب الدعوات ہوں آپ۔ جہاں آپ کو ضرورت پڑی وہاں آپ نے رب کو پاس پایا، جہاں آپ کو ضرورت پڑی وہاں آپ نے رب کی مدد کو ساتھ پایا۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اللہ کو اہمیت دیں، اللہ کے دین کو اہمیت دیں، اللہ کے حکموں کو اہمیت دیں، اللہ آپ کو اہمیت دینے لگ جائے گا، اللہ آپ کو اہمیت دینے لگ جائے گا۔ یہ نقطہ دوسرا سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جملوں میں نے ربط پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا۔ تو دینداری کی زندگی اپنا، اول تو مصیبت آئے گی، اگر مصیبت آئے گی تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی۔ اکیلی مصیبت آ گئی ہے، بندہ دیندار ہے، مدد نہیں آئی ہوئی ہے، بندہ مانگے گا تو مانگنے پر فوراً اس کی مدد کر دی جائے گی، وہ مستجاب الدعوات ہوگا، وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ اب جس بچے کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں گی، اس کے تو سر میں درد ہوگا تو وہ پیسے نکالے گا، گلے میں ڈالے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ کہے گا اللہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، میرے سر میں درد ہے، جلدی جلدی صدقہ کرو تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو۔ وہ امتحان کے لیے جانے لگے گا تو وہ کوئی نیکی مان جائے گا، وہ جانے لگے گا، اول پڑے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا، ننھے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ امتحان کے لیے جا رہا ہوں میری مدد کرنے میں، اس کا آسان۔ بنیاد رکھی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ 5ویں بات آپ نے سکھائی، اور سبحان اللہ، روح کی تازگی اور اطمینان، اور یوں سمجھے کہ دنیا کی زندگی کے جتنے بوجھ، بے قراری کے، ڈپریشن کے، غموں کے، فکروں کے، مستقبل کے، ٹینشنوں کے، جو انسان نے اپنے سر پر لادے ہوئے ہیں، جن کے نیچے دبا ہوا ہے، یہ نقطہ سمجھ آ جائے، اللہ جانتا ہے اس کا جسم کٹا پھٹا ہوا بھی ہوگا لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ جو آپ اگلے جملے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اللہ پر توکل کا پیغام دیتے ہیں، اللہ پر تسلی کا پیغام دیتے ہیں، اللہ پر بھروسے کا پیغام دیتے ہیں۔
ہے نا، 6 ایمان کے ارکان ہیں نا، ان میں سے آخری کیا ہے؟ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ مومن کو ایمان کے جو تحفے دیے گئے ہیں ان میں ایک تحفہ یہ ہے کہ اسے تسلی ہو کہ میرے حق میں، تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو خوشی لکھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا مصیبت میں مایوسی نہیں اور خوشی میں تکبر نہیں۔ اخلاقیات کی خرابی کی جڑ یہ ہے کہ مصیبت فلاں کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے میں اب اس کا دشمن، میں کیوں معاف کروں اسے؟ میرا رزق چھین گیا، میرے گاہ کو یہ کر دیا، میرے رشتے کو متاثر کر دیا، میرا فلاں اس نے نقصان کر دیا۔ بندہ بندے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں سے حسد، یہاں سے بغض، یہاں سے ٹونے جادو، یہاں سے غیبتیں چغلیاں، یہاں سے ضرر پہنچانے کی ساری صورتیں۔ اور جب اسے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری جو آسائشیں ہیں یہ میری وجہ سے آئی ہیں، میرے تجربے کی وجہ سے آئی ہیں، میری محنتوں کی وجہ سے آئی ہیں، میری کاریگری ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، جب اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کمایا تو وہ پھر اس کا کیوں شکر کرے؟ اس نے کیا دیا اسے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مالی وسعتوں کے بعد خلق میں جو بگاڑ آتا ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، 10-12 سال کے بچے کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جن بچوں کو ان کے والدین اللہ پر بھروسہ اس قدر سکھا دیتے ہیں ان بچوں میں تحمل آ جاتا ہے، ان بچوں میں حوصلہ آ جاتا ہے، ان میں بردباری آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں مایوسی ان کے پاس نہیں آتی، سرکشی ان کے پاس نہیں آتی۔ سکھائیے یہ باتیں بڑا تو وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ بیٹے تجھے پتا ہونا چاہیے، ابھی تو بچہ ہے، اللہ تجھے جوانی کی عمر دے گا، تجھے بڑھاپے تک پہنچائے، تجھے لمبی عمر میں تیرے زندگی میں امیری آئے گی، غریبی آئے گی، سفر کرے گا، رشتے ہوں گے، غم آئیں گے، خوشیاں آئیں گی، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ ہمیشہ تجھے یہ سمجھنا چاہیے وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ جو تجھے پہنچا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا اور جو چھوٹا ہے وہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اب تجھے لگتا ہے جو پہنچا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں برداشت کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، تو یہ جس کے حکم سے پہنچا ہے اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ مخلوق سے تعلق اور انحصار ٹوٹا، خالق کے ساتھ تعلق اور انحصار بن گیا۔ دنیاوی مصیبتوں کا پیارے بھائیوں مثبت پہلو ہے ہی یہی۔ بندہ بعض دفعہ حیران ہوتا ہے، ابھی ایک مصیبت سے نکلے تھے، 15 دن کا سانس نہیں لیا، دوسری مصیبت آ گئی، اب اس رولے سے ابھی نکلے نہیں تھے، پھر تیسری آ گئی۔ ہماری تو زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، 10 سال ہو گئے اپنے آپ کو تاریخیں دیتے ہوئے، اس مصیبت کے بعد شاید سکون ہو جائے گا، پھر سکون ہو جائے گا، آ ہی نہیں رہا۔ میاں اللہ تیری عاجزی اور انکساری کو پسند کر رہا ہے، تو منتیں کرتا ہے، تو ہاتھ اٹھاتا ہے، تو التجائے کرتا ہے، تو اسماء حسنہ پڑھتا ہے،
تو تلاوتیں کرتا ہے، تو ڈر جاتا ہے، تو سہم جاتا ہے، تو تہجد کے وقت وضو کر رہا ہوتا ہے، تو مصلی بچھا رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو اچھی لگتی ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنا درجہ اونچا کر دے۔ کمائی کی صورتیں اللہ نے کر دی۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اندھیر ہے۔ اللہ کو بندے کی بندگی بڑی اچھی لگتی ہے۔ ما لم انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك۔ جو تجھے پہنچا وہ ٹل نہیں سکتا تھا، جو ٹل گیا وہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ تو دے دے، بھلا کس کی جرت ہے کہ روک لے، اور تو روک دے، بھلا کس کی جرت ہے کہ کوئی دے دے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ جتنی حیثیتیں ہیں تیرے مقابلے میں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ کوئی صاحب حیثیت دھونس کے ساتھ، دھکے کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، جبر کے ساتھ اپنی نہیں منوا سکتا۔ اے اللہ تیرا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تعلق باللہ آ گیا، تقدیر پر ایمان آ گیا، اللہ پر تسلی آ گئی، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث لکھی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ میں خوش ہوں اللہ کو رب مان کے، میں خوش ہوں مسلمان ہو کے، میں خوش ہوں محمد کو خاتم النبیین تسلیم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں خوش ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُرْضِيَهُ۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ میں خوش ہوں تیرے فیصلوں پر، تو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ اسے بھی خوش کرے۔ اب یہ دنیا میں خوش ہے اللہ کو رب مان کر، یہ دنیا میں خوش ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دنیا میں خوش ہے مسلمان ہو کر، اور قیامت والے دن یہ پریشان ہو، پھر اللہ پر تسلی کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ يُرْضِيَهُ۔ تو دنیا میں مسلمان ہونے پر خوش تھا، اللہ کے ذمے رہا، اللہ تجھے قیامت والے دن خوش کرے گا۔ اللہ تو میرا اپنے حساب سے خوش کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك۔ انہی حالات میں ہی تو ہمارے نظریات میں فرق آ جاتا ہے۔ مصیبتوں پر مصیبتیں ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، خوشیاں اور نعمتیں ہوں تو ہمارے گھر سے دین کو ریس نکالنے مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو پڑھتے ہیں، کوئی انسان تھے ہماری طرح کے، تکلیف بھی ہوتی تھی، خوشی غم سے بھی متاثر ہوتے تھے، ان کی تربیت صحیح منہج پر تھی، صحیح نہج پر ان کی تربیت تھی، اس لیے نہ کوئی صدمہ ان کے لیے کوئی اوقات رکھتا تھا اور نہ کوئی دولت ان کے لیے اوقات۔ مورخین نے لکھا ہے نا، سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تابعی ہیں، سفر میں گیا، بیٹا ساتھ تھا، بیٹے کی وفات ہو گئی، بیٹے کی وفات ہوئی، جوان بیٹے کی وفات ہو گئی۔ جوان بیٹے کی وفات کے بعد پاؤں میں تو تھوڑا انسانت میں دانا نکلا، یہ ناسور تھا، بڑھتا گیا، معالجین کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ پھیل گیا تو پھر جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کوئی اور چارہ نہیں؟ کہا کوئی چارہ نہیں، اللہ کے نام لو کاٹیں۔ کہا کچھ پی لیں تھوڑا سا، کاٹیں گے آرا چلے گا، تکلیف ہوگی۔ کہا نہیں یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ اپنا کام کرو، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اللہ رب العزت نے حوصلہ دے دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں انسان۔ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر پر ایمان، یہ بندے کی اتنی تسلی کرا دیتا ہے، اسے پتہ ہے
کہ میری جو مزدوری ہے یہ اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے، مجھے پائی پائی کا حساب ملنا ہے، پریشان ہونے کی کیا بات؟ ٹانگ کٹ گئی بیساکھیوں کے سال، مسافر کی انتظار ہوتی ہے، گھر واپس آئے، اکیلے آئے، گئے تھے تو جوان بچے کے ساتھ تھے، آئے اکیلے آئے، آ کر اپنی گھر والوں سے کہا کہ بالکل کوئی ناشکری کا جملہ نہ بولنا، بد اعتمادی کا جملہ نہ بولنا، مایوسی کا جملہ نہ بولنا، مایوسی اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے تھے، 2 ٹانگیں دی تھی، دونوں ہاتھ سلامت ہیں، ماشاءاللہ انگلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں، ایک ٹانگ بھی سلامت ہے، لاٹھی کے سہارے سے دوسری ٹانگ کے پاس چل سکتا ہوں، محتاجی کوئی نہیں، خود جاتا ہوں، خود آتا ہوں، کھا پی لیتا ہوں، ہاتھ جو ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ 4 امانتیں اس نے دی تھی، 1 اس نے واپس کی، 3 تو اب بھی باقی ہیں، بیٹے 4 دیے تھے، 1 اس نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اسی کی چیز تھی اس نے بلا لیا، 3 ماشاءاللہ سلامت ہے، جو موجود ہے اس نے دیکھ، جو موجود نہیں ہے اسے تو دیکھتا ہے، جس کی چیز تھی اس نے واپس بلا لیا۔ آپ نے دیکھا فکر میں کتنی سلامتی ہے، فکر میں کتنی سلامتی ہے، یہ بندہ کبھی بے قابو نہیں ہوگا، یہ بندہ کبھی بے قابو نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ محدثین لکھتے ہیں عروہ ابن زبیر کا مدینے میں باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، زبیر ابن عوام کا تذکرہ تو ہوتا رہتا ہے یہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا باغ تھا، سارا سال اس کی خدمت کرتے، چوکیداری کرتے، نگہداشت کرتے، پانی لگاتے، کھاتے دیتے، جو بھی طریقہ تھا سنبھالتے۔ جب باغ مکمل پک جاتا تو مدینے میں اعلان کر دیتے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کٹائی کر لو، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جسے جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ ایسا کوئی کیوں کرے گا جسے نقصان نظر آئے گا؟ مجھے تو نقصان نظر آتا ہے نا، اس لیے حوصلہ نہیں پڑتا، اور جسے یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے معاوضہ بڑھا چڑھا کر دینا ہے تو وہ یہاں اسے ویسٹ کیوں کرے، ضائع کیوں کرے، وہ اسے دینا، انویسٹ کرے جہاں سے زیادہ ملنا ہے، جہاں سے زیادہ ملنا ہے۔ قربان جائیں شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی عجیب طریقہ تھا، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لے آتا تھا، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لے آتا تھا، کوئی زیادہ نہیں لے جاتا تھا۔ کتاب المساجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، آپ سے بڑھ کر کوئی آئیدانہ صلاحیتیں کسی میں نہیں تھی، آپ سے بڑھ کر حسن ترتیب کسی میں نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال صفتیں دی، کمال صفتیں دی۔ ایک شہر ہی اٹھ کے آ گیا دوسرے شہر پر، نہ کوئی افراتفری مچی، نہ کوئی اپیلیں کرنے والا ہے، نہ کوئی بدلے مانگنے والا ہے، نہ کوئی لوگوں کے سامنے رونے دھونے والا ہے، کوئی نہیں۔ طعام الواحد یکفی اثنین، طعام الاثنین یکفی اربعن۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ایک بندے کا کھانا 2 کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک رج کے کھائے 2 بندے بھوک کی جو صورت ہے اسے ختم کر سکتے ہیں، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم 100 بندے کم و بیش صفہ میں جو رہتے تھے، دن میں 1 ٹائم 2 ٹائم جو بھی کھانا ہوتا تھا، کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی، نماز کے لیے آتا، پوچھا تھا کھانا کتنا ہے گھر میں، 1 بندے کا ہے، وہ آتے ہوئے 1 بندہ ساتھ لے آتا، ہاتھ پکڑتا ہو میرے مہمان۔ صفہ والوں کی کفالت ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ، صفہ والوں کی کفالت ہوتی رہی۔ 100 بندہ روزانہ کھانا کھاتا ہے، کوئی کچن نہیں ہے، کوئی باورچی نہیں رکھا ہوا، کوئی راشن نہیں ڈلوایا جاتا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ایثار سکھایا محمد رسول،
بعضوں نے پھل اٹھا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صوفہ والے ہیں نا جو یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, دین کی وجہ سے گھر بار چھوڑ آئے ہیں, ان کا خیال کرنا. ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہم خیال کریں. مسجد نبوی کے چھت کے چھپر پر کھجوروں کے خوشے ٹنگے ہوئے ہوتے تھے, کھجوروں کے خوشے ٹنگے ہوئے ہوتے تھے. ہر ٹانگ کے دیکھیں, یہاں تو پانی کے گلاس کو بھی باندھا جاتا ہے, انا للہ. یہاں تو زلزلوں میں میتوں کے کان کاٹ لیے جاتے ہیں زیورات کا, یہاں تو حادثوں میں ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں گردن اتارنے کے. آپ دیکھیے کیسی قوم کھڑی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خوشے ٹنگے ہوئے, خوشے ٹنگے ہوئے ہیں, کوئی اس میں سے توڑ کر گھر نہیں لے جاتا. بھوک لگی وہاں سے کچھ دانے توڑے, پانی پیا, الحمدللہ. پھر جب بھوک لگے گی پھر توڑ لیں گے, پھر جب بھوک لگے گی پھر توڑ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معنی بن ساعدہ کے حوالے سے, مسجد نبوی میں ایک جگہ لوگ آ کر پیسے رکھ جاتے تھے. پیسے اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے دیناروں کی صورت میں, چاندی کے سکے ہوتے تھے درہموں کی صورت میں. سونا رکھ جاتے, چاندی رکھ جاتے, نہ خرچ کرنے والے کا پتہ چلے وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے, ان سے کوئی بدلہ لینا ہے جنہیں دکھائے, نہ لینے والے کا پتہ چلے وہ کیوں رسوا ہو, وہ کیوں شرمندہ ہو. سونے چاندی کے سکے پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں اٹھاتا. جسے ضرورت پڑتی آ کر یہاں دیکھتا, سکہ اٹھا لیتا, اپنی ضرورت پوری کر لیتا. سکہ اٹھاتا, اپنی ضرورت پوری کر لیتا. اللہ اکبر. معنی بن ساعدہ کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, ابا سے کہا, ابا نے پیسے نہیں دیے, نہیں ہوں گے ان کے پاس. میں آیا یہاں دیکھا سکے پڑے ہوئے چاندی کے, میں نے سکے اٹھا لیے, گھر لے گیا. ابا نے میرے ہاتھ میں پیسے دیکھے, انہوں نے کہا کہاں سے لائے؟ کہا مسجد سے. کہا وہ تو میں نے رکھے تھے, وہ تو میں نے رکھے تھے, جاؤ واپس رکھ کے آؤ. مجھے ضرورت تھی, میں اس لیے لے کے آیا ہوں. کہا نہیں, یہ میں خرچ کروں اور تمہیں دینے ہوتے تو میں ہاتھ سے دے دیتا, میں کسی اور کو دینا چاہتا تھا. جاؤ رکھ کے آؤ. کہا نہیں مسئلہ پوچھوں گا. باپ بیٹا آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے مقدمے ہوتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکا ما اخذت یا مانی ولکا ما نویت یا صاحب. مالی جو آپ نے لے لیا وہ آپ کا ہے, اور جو زائدہ آپ نے خرچ کیا اس کا جس نیت سے خرچ کیا اللہ نیت پوری کر دے گا. جس نیت سے خرچ کیا اللہ نیت پوری کر دے گا. آپ کا ثواب کا ارادہ تھا نا, اللہ آپ کو ثواب دے دے گا. اور آپ کے بیٹے کو پیسوں کی ضرورت تھی, اسے پیسے مل گئے, پریشانی کی کیا بات ہے. یہ افراتفری جو ہمارے معاشرے میں عدم استحکام, عدم اطمینان, بے اعتباری کی کیفیت, خوف, بدگمانیاں, دوریاں, یہ پیسے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. پیارے نبی 12 سال کے بچے کو کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اڑی پھنسی ہو تو رب کا دروازہ ہے, وہی سے مسئلہ حل ہوگا. کیا پیغام ملا؟ عقیدے کا پیغام ملا. اللہ میں کچھ نہیں جانتا, آیا ہوں, لے کے جاؤں گا, پھر بھی آؤں گا. کیسے کرنا ہے کر, مجھے بنایا ہے, مجھے پیدا کیا ہے, میرے سر پر یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میں نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, تجھ سے کرا کے. لاڈ کرے اللہ سے, محبتیں کرے اللہ کے ساتھ, دروازے کھٹکھٹائے اللہ کے سامنے. بنایا تو نے, سنبھال بھی تو ہی ہے اللہ. مجھ سے نہیں ہو پا رہا, میں کرنے والا کب ہوں, تو کرنے والا ہے. میں نے کہیں اور نہیں جانا, مر جاؤں گا, یہاں سے نہیں ہوں.
میں نہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، نہ مجھے کسی اور کے سامنے اللہ کو رسوانا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی غیرک طرفۃ عین۔ اے اللہ، نہ میرا انحصار مجھ پر ہو، نہ میرا انحصار تیرے علاوہ کسی اور پر ہو، میں نہیں جاتا کسی کے پاس، ہٹ گیا۔ اب یہ تو تبھی ہوگا نا جب بندے کو یہ لگے گا کہ یہاں کام بنتا ہے، اور بندے کو اگر یہ لگا کہ مولانا دے گا تو خواجہ سے لیں گے، تو پھر وہ کیوں جائے گا؟ وہ کیوں جائے گا؟ پھر وہ کہے گا میں اس سے کیوں مانگوں جس نے دینا ہی نہیں ہے، جس نے سننا ہی نہیں ہے، جس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، میں کیوں مانگوں؟ میں نہ مانگوں۔ تو تعلق باللہ، تقدیر پر ایمان کا خوبصورت نتیجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ ریلیکس ہوتے ہیں، ہر حالت میں ریلیکس، کہ آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل پر ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پروسیس میں، منزل تو آگے کھڑی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، خوش رہو اللہ کے فیصلوں پر۔ انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، ناصیتی بیدک، پیشانی میرے تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تو جو فیصلے کرتا ہے مجھ پر نافذ ہوتے ہیں، عدل فی قضاؤک، اللہ تو نے جو میرے لیے سوچا سب ٹھیک سوچا ہے، تو نے جو فیصلہ کیا سب ٹھیک کیا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو آیا ہے خوشی خوشی جھیل اسے، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ پر انحصار ہو، یہ لازمی ہے کہ مخلوق پر بھروسہ نہ ہو، مخلوق پر بھروسہ نہ ہو۔ مصیبت کہاں آتی ہے؟ مخلوق سے وابستہ ہو جاتی ہے، اگلا بندہ امید پر پورا نہیں اترتا، اب جناب یہاں سے کھاتے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرتے ہیں، توقع ہوتی ہے بات آپس میں بن جائے گی، بات آپس میں نہیں بنی، اب ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، تیرا بال بھی ڈھیلا نہیں کر سکتے، اور اگر سب مل کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے، تو یہ تجھے پائی کا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے دیکھا، اب ایسا بندہ بڑی خودداری کی زندگی گزارے گا، اسے جب دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا اللہ کا، اور یہاں سے نہیں ہٹے گا، اور مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو بے قدر بھی نہیں کرے گا، مخلوق کے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا، بے فکر ہے، ریلیکس ہے۔ اللہ نے دینا ہوگا تو اس سے خود میرے دروازے پر پہنچے، ایسے ہی ہوا نا۔ ماں ہاجرہ علیہ السلام، اس ویرانے میں چھوڑ کر خلیل اللہ جا رہے ہیں، کیوں کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں۔ پھر شیرخوار کو اور اکیلی عورت کو یہاں چھوڑ کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ خاموش ہے۔ اللہ ہمارا کبھی آدھا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے کہا جائیں، پھر بے فکر ہو۔ لا یضیع اللہ ابدا، لا یضیع اللہ ابدا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس کو آپ نے سونپا وہ اپنی امانتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، آپ بے فکر ہوتی ہے۔ یقین ہے نا؟ اب ضرورت ان کی ہے، جرمی گزر رہے ہیں،
پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، کہا لگتا ہے پانی ہے، بندے بھیجے، پانی موجود تھا، پانی موجود تھا۔ ایک اماں جی بیٹھی ہوئی ہے، گود میں بچہ ہے، قافلے کا سربراہ آیا، اماں جی یہاں ہم گھر بسا لیں، آپ اجازت دیں گی؟ کہا بیٹے یہاں گھر بسانے کی اجازت ہے، پانی پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کہا پانی پر قبضہ نہیں کریں گے، ہمیں اتنی نعمت کافی ہے کہ ہم پانی پیتے رہیں گے، پانی پر ہم قبضہ نہیں کریں گے، یہاں گھر بسا لیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ضرورت تو حاجرہ علیہ السلام کی تھی نا، ضرورت تو حاجرہ علیہ السلام کی تھی، اور منت کون کر رہا ہے؟ جرم ہی کر رہے ہیں، منت کون کر رہے ہیں؟ آپ اپنی منتیں بندوں کے سامنے کریں گے، اللہ آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی منتیں اللہ کے سامنے کریں، آپ کی اڑی پسی ہے نا، جو بندے آپ کی منتیں کریں۔ کہا اجازت ہے، شہر بس گیا، شہر بس گیا، رونقیں ہو گئی، گھر بس گئے، وہ ویرانیاں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، رب پر اعتماد پکا ہے، آپ نے رب کے سپرد کیا ہے، رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان کا یہ نسخہ بتایا۔ حدیث پھر پچھلے خطبہ جمعہ کی طرح باقی رہ گئی ہے، 3 جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا ہوگا۔ ان جملوں کو آپ ان پر غور کیجیے۔ آپ کی صفات میں تھا نا، آپ جامع الکلم تھے، آپ جامع الکلم تھے، زبانیں لکنت کھا جاتی ہیں، وضاحت کرتے 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 ایک جملہ محمد رسول اللہ وضاحت کہا بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنے تخیلات ہیں، کتنے سوالات ہیں، کتنی بے چینیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں جن کا حل ہی نہیں ہو رہا، سمجھ ہی نہیں آتی آخر کیوں۔ اس کیوں کا ان 3 جملوں میں رسول اللہ نے جواب دیا۔ ان 3 جملوں کو آپ ذہن نشین رکھیں، اگلے جملے میں اگر کچھ ٹائم کی فرصت بنی تو میں ان کی وضاحت جو مجھ سے بن پائے گی آپ کے سامنے رکھوں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قربان جائے محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے، پہلے صبر کرنا پڑتا ہے، پھر مدد آتی ہے۔ گویا مدد میں رکاوٹ بے صبری ہے، مدد میں رکاوٹ بے صبری ہے۔ جیسے حوصلہ کرو گے مدد آ گئی۔ تو جو مایوس ہو کے بولنے لگ جاتا ہے تو اللہ مدد کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ تو حوصلہ رکھ، اعتبار کر، توکل کر، اللہ کو سونپ معاملہ، دروازہ کھل جائے گا، مدد آ جائے گی۔ مدد میں رکاوٹ تیرا بے حوصلہ ہونا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی دے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ ہو بھی بے صبری اور مدد بھی آ جائے، بے صبری ہوگی تو پھر مایوسی تک پہنچ جائے گا، مدد نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور راہ اللہ کھولتا ہے بے چینیوں کے بعد۔ ان الفرج، فرج کا معنی ہے راستے کھل جانا، آسانیاں ہو جانا، دشواریوں کا ختم ہونا۔ دشواریاں ختم ہوتی ہیں جب کرب، بے چینی اور بے قراری چھا جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب حوصلہ رکھنا، آگے اگلا قدم آپ کا آسانی ہے، اب بے حوصلہ نہ ہو۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب تنگی ہو، پھنس پھسا ہو، پریشانی ہو، اس کے بعد آسانی ہوتی ہے، اس کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ مدد ہے، اور کشادگی تکلیف کے بعد آتی ہے، اور مصیبت کے ساتھ آسانی ضرور آیا کرتی ہے۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کی توفیق سے